بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ خوف خدا ہو تو ایسا ہو اللہ اکبر۔ آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہم گناہ نہیں کر پاتے، جبکہ ہمارے اسلاف ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہمارے فوج کا کمانڈر بن سکتا ہے۔ یہ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، تم ہمارے مذہب کو قبول کرو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ پریشان ہو چکا، پریشانی کے عالم میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی بادشاہ کی لڑکی آئی، کہا ابا جان آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی معاملہ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ وہ کہنے لگی ابا جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کو راستے پر لاؤں گی، اس کو اس کے مذہب سے ہٹا کر رہوں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا۔ وہ اس لڑکی سے کہا اسے راستے سے ہٹا دو، یعنی اس کے مذہب سے ہٹا دو۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی، بن سور کر اس کے سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی۔ 40 دن گزر گئے، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت ہوں، ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں، اور میں تمہارے لیے روزانہ بن سور کر آتی، مگر تم نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم مرد نہیں ہو؟ انہوں نے فرمایا میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کی طرف توجہ نہیں کیا۔ اس لڑکی نے کہا جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو، دین کی باتیں سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ شکار کرنے آئے، خود شکار ہو گئے۔ بالآخر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی۔ وہ لڑکی خود بھی محلات چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر! حیرت کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تک تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یا اللہ، ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور ان کے نفس کے اندر سے گندگی ختم ہو چکی تھی۔ مگر آج نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر ایسا موقع مل جائے گناہ کر بیٹھیں گے،
گناہوں سے اپنی آپ کو بچائے، اللہ کا ڈر دلوں میں رکھے۔ حالانکہ سالک کے دل میں تو ہر وقت یہ غم ہونا چاہیے کہ میں نے جو گناہ اب تک کیے ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، ایسی طلب ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے رات میں رو رو کر دعائیں مانگے، نمازوں کے بعد دعائیں مانگے، اے اللہ ہمیں گناہ کا موقع بھی مت دے، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ نہیں بچ پاتے تو ہمیں بچا لے۔ گناہ والے اسباب سے بھی اللہ سے پناہ مانگے، یہ اللہ گناہ والے اسباب بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کر لیں گے،